ہم آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ چیئرمین تحریک حی الفلاح عطر احمد قریشی صاحب کا روزنامہ سنگ بے آب لیا کے چیف ایڈیٹر سید محمد عثمان شاہ کے ساتھ خصوصی ملاقات، جس میں سیاسی و سماجی معاملات پر گفتگو کی گئی۔ چیئرمین تحریک حی الفلاح عطر احمد قریشی صاحب نے اپنی پارٹی کے منشور اور آئندہ کے لائے عمل کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس میں ضلع لیا کے مسائل پر بھی گفتگو کی گئی۔ چیف ایڈیٹر روزنامہ سنگ بے آب سید عثمان شاہ کی جانب سے چیئرمین تحریک حی الفلاح عطر احمد قریشی صاحب سے کیک بھی کٹوایا گیا۔ تھوڑا سا ہم لیا کے قارئین کو اپنا تعارف کروا دیں تاکہ تنظیم کے حوالے سے آپ کا جو تعارف ہے اور شخصی تعارف یہ ہے کہ میں اسلام آباد سے بلانگ کرتا ہوں۔ 14 سال ہو گئے مجھے لاہور شفٹ ہوئے بھی، لیکن ابھی بھی اسلام آباد میں آفس بھی ہے اور اپنی رہائش بھی وہیں پر ہی ہے۔ جوانی جو ہے وہ تو کسی اور کام میں نہیں ہوتا؟ نہیں، انہیں کاموں میں فلائی کاموں میں گزری فلائی کاموں میں کوئی مشکلات کا سامنا ہوا، کیا ہوا، کوئی سپورٹ ملی، کس چیز نے آپ کو آخری عمر میں نہیں، اس میں ہمیں کسی قسم کی پرابلم نہیں آئی ہے، کیونکہ ہم نے کسی کو کرٹیسائز نہیں کیا۔ یہ ہماری این جی او کا بھی موٹو تھا اور تحریک کا بھی، کہ ہم نے کسی کو بھی کرٹیسائز نہیں کیا۔ بھائی صاحب، آپ کی تحریک کا جو عنوان ہے اور نام وہ ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف۔ یہ موٹو تو تصادم ہے کس سے؟ سماج سے، تعاون سے، سسٹم سے، اور آپ کی کسی سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا؟ ہمارے سے ٹکراؤ یہ نہیں ہوا کہ ہم صرف تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کہ اس طرح آئے، اسی میں ہماری فلاح ہے۔ ہم کسی کو بھی کرٹیسائز کرنا چاہنا کیوں نہیں؟ عوام ماشاءاللہ باشعور ہے، سمجھدار ہے، دیکھ رہی ہے سب کچھ۔ ہمارے ایک آدمی میرے کرٹیسائز کرنے سے کیا ہو، عوام خود آبزرو کر رہی ہے۔ اتنی پاکستان میں ڈھیر ساری جماعتیں موجود ہیں اور وہ سارا کام یہی ہے، نام اپنے اپنے کام یہی ہے، دعویٰ یہی ہے۔ جماعتوں، مذہبی اور سیاسی جماعتوں کی موجودگی میں آپ کو ایک نئی تنظیم بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جی، تنظیم کے جو موٹو ہے نا ادر تنظیموں کے بھی، وہ یہی سیم تقریباً چلتے ہیں، لیکن اس پہ عمل درآمد ہم انشاءاللہ پہلے عمل درآمد۔ یہ لوگ دوسری پولیٹیکل پارٹی جو بھی ہیں، چاہے وہ مذہبی ہیں، سیاسی ہیں، وہ عوام سے توقع کرتی ہیں کہ پہلے ہمیں کرسی دیں، پھر ہم اپنے منشور کو عمل درآمد۔ تحریک حی الفلاح کا یہ ہے کہ ہمیں کرسی نہیں، ہم اپنا منشور دے رہے ہیں، عوام اس کو سوچیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اور یہی کام تبلیغی جماعت، دعوت اسلامی اور آپ دیکھیں، اگر تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو نصرت بھی دے رہے ہیں، فتح بھی دے رہے ہیں، خاموش پاور ان کے ساتھ ہے۔ اور اگر ہم یہ لوگ کام کر رہے ہیں تو آج جس طرح لئیے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور یہاں کے عوام نے عزت دی ہے، اور ڈاکٹر اصغر شفیق صاحب ہیں، سید عثمان شاہ صاحب ہیں، انہوں نے لیا کی کریم جو لا کر ہے نا وہ جمع کر دیجیے ٹیبل پر، اس میں ہر قسم کی نمائندگی کا بندہ طبقہ موجود ہے۔ تو آپ کا جو تنظیم کا جو ڈھانچہ ہے وہ کہاں کہاں صوبے بیس پہ ہے، قومی بیس پہ ہے، اس میں اس کا ذرا تنظیمی تعارف کرا دیں۔ تنظیمی جو ڈھانچہ ہوتا ہے نا وہ رجسٹریشن کے مراحل سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں الیکشن بورڈ بھی بنتا ہے، اس میں سینٹرل باڈی بھی بنتی ہے، ان میں پروونشل ایگزیکٹو باڈی بھی بنتی ہے، لیکن وہ نامزد ہوتی ہیں فکس ٹائم کے لیے، اس کے بعد الیکٹرل پارٹی ہو جاتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، یہ پروسیس ہو گئی۔ ابھی آپ کی جڑیں جو ہیں وہ کہاں تک؟ ابھی ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ شروع کر رہے ہیں۔ کتنے اضلاع؟ ابھی ہم نے ملتان پچھلے ہفتے شروع کیا ہے،
اور وہاں ماشاءاللہ شاہد ہاشمی صاحب کو بنایا ہے، یہ لیا میں ہیں، انہیں پریزیڈنٹ بنایا ہے جنوبی پنجاب کا شاید آسمان. شاہد ہاشمی. تو آپ کی بنیادی ارکان کتنے ہیں؟ بنیادی ارکان جو ہمیں تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں. آپ کی تحریک کا جسے ہم کہہ سکتے ہیں بنیادی ارکان ہراول دستہ، ہراول دستہ ان میں کو آپ ساتھ لے کے آپ نے بہت سے بندے ہیں، لیکن جو ریکوائرمنٹ تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی وہ 3000 تھی، وہ ہم نے اس کو گویا کہ 3000 آپ کے ہم وہ انہیں دیے ہیں، باقی تو بے شمار ہیں ہمارے. تھوڑا سا میں لکھ لوں تاکہ ہمارے قارئین تک آپ کی جی یہ بات پہنچے. کتنی تعداد ہوتی ہے؟ وہ تو ہزاروں میں ہیں اس ٹائم، ہزار. کیونکہ ہم نے یہ این جی او وہ ہی کنورٹ کیا ہے نا. آج جیسے یہ مظفر گڑھ سے ساتھی آئے ہیں، کھانے وال کبیر والا سے آئے ہیں، میاں والی سے آئے ہیں، تو یہ ہمارے بیسیکلی تو اس کے عہدیدار ہیں این جی او کے. ہمارے یہاں پاکستان ایک تجربہ گاہ ہے. آپ ہمارے تھے کہ پاکستان کو ہم نے اس کی اصل شکل میں لانا ہے. اصل شکل تو آ ہی نہیں سکتی، مشرقی پاکستان ہمارا الگ ہو گیا، تو یہ تو اصل شکل میں چانس نہیں ہے. تو کس طرح آپ تبلیغ کے ذریعے کس طرح یہ لے کے آئے؟ اصل شکل میں جو قائد اعظم کا پاکستان تھا، جس کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں، لوگوں نے دی ہیں، اپنے جان و مال بھی دی ہے، اسباب اپنے سارے لگا کر ادھر آئے ہیں، وہ نسل ابھی موجود ہے الحمدللہ. اور وہ چاہتی ہے کہ ہم اسی پاکستان میں جائیں. نیا پاکستان، دوسرا پاکستان، دو پاکستان، یہ نعرے انہیں بھی پسند نہیں ہیں. اور جہاں تک مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا، وہ ایک عظیم سا علیحدہ جو آج بھی ہیں ہمارے دلوں میں. وہ 16 دسمبر کو اپنے اعلان کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے عزائم کو تقویت دے اور آپ کو چانس ملے، تو آپ کس طرح کا نظام یہ بنا سکتے ہیں؟ اس کا کیا آپ کا ڈھانچہ کیا ہوتا ہے؟ ڈھانچہ آپ ہمارا منشور بھی پڑھ لیں، اس میں پوائنٹس بھی دیے گئے ہیں، اور آج ہم نے انٹروڈکشن آف پولیٹیکل پارٹی بھی دیا ہے اپنا تحریک جعفر اللہ کا، اس میں یہ ساری چیزیں دی. کسی ایک لائن میں فرما دیں. ایک لائن میں اس کا یہی ہے کہ جب ہم آتِ اللہ و آتِ رسول پر آ جائیں گے تو ایک اسلامی فلاحی ریاست کو بالکل قائم ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اسی میں ہماری فلاح ہے. ہمارے یہاں ہر حکومت بدلتی ہے تو ایک نیا ایک کیسٹ چل جاتی ہے کہ پچھلے کھا گئے، انہوں نے لوٹا، انہوں نے بالکل دہانے کی پہنچا دیا، بالکل تباہ ہونے والے تھے، دیوالیہ ہو گئے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں اسی طرح ہے یا کسی نے کوئی اچھا کام نہیں کیا؟ نہیں، اچھا کام بھی ہوئے ہیں اس میں. دیکھیں جب المیہ مشرقی پاکستان ہوا تو عوام نے پیپل پارٹی کو حکومت دی، پیپل پارٹی نے بہت سے اچھے کام کیے ہیں، لیکن اس کے بعد جو بھی آیا ہے اگر اس نے لوٹا ہے، کھایا ہے، تو عوام اس کو دیکھ رہی ہے. عوام کے نظر میں سب کچھ ہے. یہ عوام تو ایک مرتبہ مسلم لیگ کو موقع دیتی ہے، نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں، دوسری مرتبہ پیپلز پارٹی کو موقع دیتی ہے، پھر تیسری مرتبہ قومی لیگ کو موقع دیتی ہے، پھر پی ٹی آئی کو موقع دیتی ہے. عوام وہی رک تو نہیں رہی. دیکھیں عوام کے نہ رکنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب ایک انہوں نے نواز شریف کو دیکھا، اس سے اگینسٹ پھر دوسرا آ گیا، اس میں زیادہ تکلیف ہوئی تو انہوں نے پلٹ کے ادھر ہی جانا ہے. عوام نے پلٹ کر ادھر ہی جانا ہے. تو آپ کی موجودہ جو سسٹم ہے، موجودہ حکومت ہے، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں اس کے بارے میں تو عوام، میں اکیلا ایک زبان بولوں گا نا، یہاں تو لاکھوں نہیں کروڑوں عوام پوری پاکستان چیخ رہی ہے، بہت سن رہی ہے. نہیں، ہماری پالیٹی کا موٹو یہ ہے کہ ہم نے کرٹیسائز نہیں کرنا ہے، اور عوام دیکھ رہی ہے، عوام سمجھدار ہے، پڑھی لکھی باشعور ہے. آپ مشورہ کیا دیں گے؟ تسکین آپ مشورہ کیا دیں گے؟ ہاں، مشورہ یہ ہے کہ جیسے ہماری یہ ابھی ویڈیو آئی ہے کل ٹیررزم، اس کے سبب اور اس کے حل کیا ہے، تو ہم نے اس میں بہت سے تجاویز دی ہیں. وہ اگر وہ اپلیکیبل ہیں تو اس کو اپلائی کرے، کوئی بھی کرے.
सर ये तो तजावीज़, ये तो ऑलरेडी हमारी पाक फौज है, वो सबसे पहले पाकिस्तान दहशतगर्दी से पाकिस्तान, ये तो सारी चीज़ें ऑलरेडी सर अमल दरामद नहीं ना हो रहा स्क्रीन पे है। नहीं है, लेकिन अमल दरामद नहीं। अमन राम नहीं तो कौन रुकावट है अमन राम? उसमें तमाम लोग हैं और सबसे बड़ी रुकावट अवाम खुद ही है। हम खुद अवाम खुद है। अवाम नजर रखे। जी। देखें, आप मस्जिद में जा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, मौलवी वहाँ खुतबा दे रहे हैं, तो घर आके कम से कम इतना देखें कि इसने कुरान और हदीस के मुताबिक खुतबा दिया है या कहने पड़ी है, क्या वो कुरान शरीफ से हट कर। हमारी तजवीज़ ये भी है कि भी आपसे कुरान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको तर्जुमा भी इसका है, उसको ये भी मालूम हो कि कुरान क्या कह रहा है। तो आपके पास कोई ऐसा सेटअप है जिसमें आप अपने कारकुनान जो है आपके साथ टीम आपकी, उसे कुरान और सुन्नत से आशना करने का सेटअप आपने? जी है, और माशाल्लाह ये खुद भी कुरान और सुन्नत से आशना है। हम तो ये कहते हैं कि ये बरेलवी, देवबंदी, अहले तशय्युअ, अहले हदीस, इन नामों से सबसे अच्छा नाम जो हमारा है उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, ठीक है, उम्मत ही नहीं हम कहलाना चाहते। जरूर हम अपने आप को बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस और अहले तशय्युअ कहलाएं। नहीं, ये तो अच्छी बात है। तो आप अपने कारकुनान की जो अमली तरबियत है, कोई उसे तर्जुमा आप सिखाने का आपके पास कोई प्रयास है? उसमें भी है तर्जुमा, और हमारी एडवाइस भी नहीं यही होती है कि जो कुछ बंदा कोई कह रहा है, चाहे वो सियासी लीडर है, चाहे वो मजहबी लीडर है, अगर वो मजहब के बारे में बात कर रहा है तो हमें उसको खुली छुट्टी नहीं देनी कि वो जो चाहे कहता चला जाए। उसमें देखना है हमने कि ये कुरान और हदीस का हवाला दे रहा है, उसके मुताबिक काम कर रहा है। इसी तरह सियासी लीडर का भी हमने मुहासबा खुद ही करना है। यही अवाम उन्हें लीडर बनाती है, इसी अवाम से फिर वो प्रोटोकॉल के नाम पर दुखर हो जाते हैं। चेक एंड बैलेंस। हम नहीं कहते कि अवाम बेचारे हैं, मजबूर हैं, बेकस हैं, अपने कंधों पे तो बढ़ा के यही उसे इक़्तिदार के वालों तक पहुंचाते हैं, तो ये बेबस मजबूर कैसे हो गए? इनमें तो माशाल्लाह ताकत है, लेकिन सिर्फ हमने ये छोड़ दिया। अब मोहल्ले में देख लें, आज से 20-25 साल पहले कोई बुजुर्ग अगर जा रहा है, बच्चा गलत काम कर रहा है, तो उसको डांट देता था, चाहे वो उसका रिश्तेदार है या नहीं। शाम तक वो ऑब्जर्व था उसके माशरे में। अगर मैं नाम भी आ सके तो ऐसे तो ये हमें प्रेस मीटिंग में कभी नहीं जब चले जाएंगे मैं फ्री हैंड किसी को भी देंगे, उसमें मिलावटी आ जाएगी। तो लिया के बाद आपका काम खाने वाला और मुजफ्फरगढ़। एक बात है जो उसको बार पंच कर दी थी, मैं चाहता हूँ उसे आपसे शेयर कर दो आपकी इजाज़त से, कि आप साथ दर्स देते हैं और तबलीग करते हैं, ये आपका मकसद है कि इससे लोगों को देना जाए। आपने लाखों रुपये खर्च कर दिए, प्रोग्राम पे लाखों रुपये आपके खर्च हो गए, तो ये सादगी का ये कौन सी तस्वीर है? ये मैंने इसीलिए भी खर्च किया ना, मैंने डॉक्टर शफीक साहब को कोई फंडिंग की, उन्होंने जो भी कुछ किया अपने पास से किया, ये उनकी मोहब्बत है। इसी तरह डॉक्टर शहीद हाशमी से शहीद हाशमी साहब ने मकान में किया, इन्होंने अपने तौर पर। अगर ये पैसे किसी यतीम और मुस्तक पे खर्च होता है तो ज़्यादा पैसे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। हमारा मुल्क पाकिस्तान, इसके रहने वाले बाशिंदे टैक्स पे करें ना करें, खैरात डोनेट देने में ये सबसे आगे हैं। आप कोई फलाई मकसद लेके जाएं तो सही उनके पास, और उन्हें पता लगे कि हमारे पैसे सही प्रॉपर जगह पे यूटिलाइज हो रहे हैं। तो लिया में आपका स्ट्रक्चर बन गया? जी जी ये डॉक्टर शफीक हुसैन खडक साहब हैं, ये डॉक्टर शफीक अहमद खटक, ये सदर बनाए हमने, उनकी मेहरबानी कि उन्होंने आज भी बहुत काम किया। बाकी बड़ी क्योंकि वो ताहिर भाई। ऑन ग्राउंड मौजूद है,
وہ نامزد باقی عہدیدار صدر صاحب نامزد کیونکہ دیکھیں میں اگر لاہور بیٹھا ہوں اسلام آباد بیٹھا ہوں یہاں جو بندے ہیں کام کرنے والے وہ بہتر جانتے ہیں ہم نے اسی لیے ان پر ڈیپینڈ کیا یہ تھوڑا سا آپ کا بھی تعارف ہو جائے ہمیں تو اعظم سوارتی پڑھنے ملوایا انہوں نے ادھر بھی لے جا کر اچھا اسلام آباد میں اعظم سوارتی صاحب کے پاس ایسا کون سا کلیہ ہے کہ وہ ہر دور میں نظر آتے ہیں؟ بیٹھے مطابق اگر وہ فٹ ہوتے ہیں تو کوئی شخص علم کے اعتبار سے ہو گفتگو کے اعتبار سے ہو راتوں کے اعتبار سے ہو عدد کے اعتبار سے ہو یہ ان کی فٹنس ہر جگہ کوالٹی آپ فٹ نہیں ہو۔ میں اس لیے فٹ نہیں ہوں کہ میں تھوڑا سا نظریاتی آدمی ہوں اور طریقہ حیل الفلاح کو جوائن کرنے کا بنیادی مقصد کہ ہم نے امام اقبال اور قائد اعظم کے پاکستان کو کھو دیا ہے ہم لفظوں کی دھوپ چھاؤں میں جو ہے نا کہیں سے کہیں نکل گئے ہیں اور قریشی صاحب جس تبلیغ کی بات کرتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خالصتاً ایک دینی بنیادوں پہ کوئی تبلیغ کا نیا سلسلہ شروع کریں گے بلکہ ہم اس نظریے کی تبلیغ کریں گے جس نظریے کے پیچھے پاکستان کو بنایا گیا تھا۔ آج ہمیں 14 نکات کا پتہ نہیں ہے، آج ہمیں قرارداد مقاصد کا پتہ نہیں ہے، اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کس بنیاد پہ بنا تھا۔ یہ ہماری تبلیغ ہے۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہے یا واقعی انہیں نہیں پتہ؟ یہ باقی اس لیے نہیں پتا کہ ہمارے اوپر اس وقت جو میڈیا وار ہو رہا ہے، آپ دیکھیں پوری دنیا کا جب آپ موازنہ کرتے ہیں تو پوری دنیا میں کہیں پر بھی جو ہے یہ موبائل پیکج سسٹم جو ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں سوائے پاکستان کی، اور یہ ایک سوچ سمجھے منصوبے کے تحت ہوتا ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو پتہ ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارے ٹی وی کے اوپر ایک وقت وہ تھا کہ جب شائستہ جو ہے وہ خبریں پڑھنے کے دوران دوپٹہ سر سے اتارتی تھی ایک شور اٹھتا تھا، یہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے۔ آج ہمارے مارننگ شو میں ہمیں وہ ویلنٹائن ڈے کی جناب جو ہے تربیت دی جا رہی ہے، تو کتنا وہ نظریہ ہم تو کہتے ہیں وہ جو قتل ہو رہا ہے اس قتل کو روکیں۔ صحیح بات ہے، اب لوگوں کی ڈیمانڈ کیا آ گئی ہے؟ دیکھیں ڈیمانڈ کب آتی ہے، کیونکہ آپ نے ایک زندگی کا بڑا وقت گزارا ہے اپنی زندگی میں، ڈیمانڈ اس وقت آتی ہے کہ جب انسان کی مادہ پرستی جو ہے نا غالب ہو اور اس کی خواہشیں ہوں، ٹھیک ہے۔ ان کی تو ڈیمانڈ نہیں تھی جو اپنی ریاستیں ہندوستان میں چھوڑ کے آگے یہاں آگے فٹ پاتھ پہ بیٹھتے، وہ نظریہ تھا، اور جب نظریے اور جذبے جوان ہو تو قومیں کبھی مغلوب نہیں ہوا کرتی۔ افغانستان کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ ناتے لوگ تھے مگر ایک جذبہ تھا، انہیں دنیا کی 2 بڑی سپر طاقتیں شکست نہیں دے سکی، نہ ان کے پاس ہتھیار تھا نہ ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی، لیکن جذبہ تھا۔ تو ہمارے جذبے مردہ ہو گئے، ہماری عمارتیں بڑی بلند ہو گئی ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے ترقی کر لی ہے، اور ترقی کا ثبوت ہمارے پاس یہ ہے کہ پہلے دکان کھلی چھوڑ کے جایا کرتے تھے تو کچھ نہیں ہوتا تھا، آج 10 تالے لگا کے جاتے تو واپس آتے دکان ٹوٹی ہوتی ہے۔ یہ ہماری ترقی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ترقی ہے۔ یہ چینج کیسے آئے گا؟ تو چینج کیسے آئے گی؟ چینج کے لیے جو بنیادی نقطہ ہے جس کا تعلق نظریے کے ساتھ بھی ہے اور جس کا تعلق ہمارے دین کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریروں سے آج بھی آپ اٹھا کے دیکھیں واضح یہ نعرہ اخذ ہوا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ دنیا کی یہ واحد ریاست ہے جو صرف اور صرف خالصتاً نظریے کی بنیاد پہ قائم ہوئی۔ وہ نظریہ کدھر ہے؟ اگر وہ نظریہ ہوتا تو آج ہم اس طرح حصے بخروں میں نہ ہوتے، آج ہم جناب شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی نہ ہوتے، آج ہم پنجابی پٹھان اور بلوچی اور کشمیری نہ ہوتے۔ نتیجہ یہی نکلا ہے کہ جناب وہ نظریہ جب ختم ہو گیا، وہ دم توڑ گیا، تو آج ہم جو مختلف خانوں میں بٹ گئے۔
اور وہ اس نظریے کو واپس کس طرح لایا جائے گا؟ واپس اسی طریقے سے آئے گا. ایک تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا جی وہ آج تک قیام پاکستان سے لے کے آج تک آج ہم اس الجھن میں الجھے ہوئے ہیں کہ یہ بے کو بے پڑھنا چاہیے یا با پڑھنا چاہیے. یہ ایک سوچی سمجھی منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے. آج ہمارے بچوں کو جو ہے نا جی آپ دیکھیں علامہ اقبال کے اوپر پڑھایا نہیں جا رہا, قائد اعظم کے اوپر پڑھایا نہیں جا رہا, ان کے خطبات سے ان کو آگاہی نہیں دی جا رہی. آج ہمارے بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے کہ جناب وہ لارڈ میکالے کا نظام یہ تھا. آج ہمارے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے کہ چی گویرا نے جناب کیوبا کے اندر آزادی کیسے حاصل کی تھی. آج ہمارے بچوں کو یہ نہیں پتا کہ سید احمد شہید نے جناب یہاں پہ کیا کردار ادا کیا. آج ہمارے بچوں کو نہیں پتا کہ امام شامل نے رشیا کے اندر جناب کیسے انقلاب برپا کیا. آج ہمارے بچوں کو یہ نہیں پتا کہ جناب شیخ یاسین جو ہے نا وہ کس طرح سے جناب شہید ہوئے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہم محروم ہو رہے ہیں. جب مجھے میری اسلاف کی تاریخ کا نہیں پتا تو میرے اندر کیا جذبے پیدا ہوں گے, میں کیا کسی کو درس دوں گا. جذبے تو تب جوان رہتے ہیں کہ جب مجھے پتا ہو کہ میرے اسلاف کی ایک تاریخ ہے اور میں ان کا ایک نمائندہ ہوں. تو میرے اندر کا انسان جو ہے نا مجھے یہ مجبور کرتا ہے کہ میں اس حق کو ادا کروں. تو گویا آپ کی یہ ساری تحریک تو پھر اس سسٹم کے خلاف ہو گئی ہے. سسٹم کے خلاف ہے. یہ جو سسٹم رائج ہے نا, جو قائد اعظم کے نظریات کے خلاف ہے, جو علامہ اقبال کے نظریات اور فکر کے خلاف ہے, یہ سارا وہ سسٹم ہے جو اس کے خلاف ہے. اب مجھے بتائیں, عمران خان کہتے ہیں کہ جناب ہم نیا پاکستان بنائیں گے. میں حیران ہوں کہ ہمارے ملک کے دانشور جو ہیں, آپ جیسے لکھاری لوگ جو ہیں, وہ خاموش ہیں. نیا پاکستان سے مراد کیا ہے آپ کی کہ جو پرانا پاکستان تھا وہ غلط تھا. جس پرانے پاکستان کے اندر لاکھوں انسانوں کی جانیں جو ہے نا انہوں نے قربان کی وہ غلط تھا. جس پاکستان کو ایک نظریے اور ایک فکر اور ایک سوچ کے تحت آزاد کیا تھا وہ غلط تھا. اور نیا پاکستان کیا ہوگا یہ نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے. مگر ہمارے سامنے جو چیزیں آ رہی ہیں کہ انصاف ہمیں نہیں مل رہا, مساوات یہاں پہ قائم نہیں ہے, حق کسی کا نہیں مانا جاتا. جناب بچوں کے مستقبل کے بارے میں کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے. ہر آنے والا شخص جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب میں ٹھیک تھا, پچھلا غلط تھا. جواب دہ کون ہے؟ عوام. چیئرمین صاحب تو یہ فرما رہے ہیں عوام جواب دے. عوام اس لیے جواب دہ ہے کہ جتنا میں پاکستانی ہوں اتنا عمران خان بھی پاکستانی ہے. جتنا میں پاکستانی ہوں اتنا آپ بھی پاکستانی ہیں. اور پاکستانی ہونے کے ناطے ہماری کچھ ملکی اور ملی ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں. کیوں عوام خاموش رہے؟ اگر ایک شخص کو جو ہے نا جی پتا ہے کہ جی یہ میرا حق جو ہے مجھ سے چھینا جا رہا ہے, جو ہمارا ریاستی حق بھی ہے, جو میرا شہری ہونے کا حق بھی ہے, تو ریاست میرے اوپر جب یہ ظلم اور جبر کرتی ہے تو پھر جو ہے نا جی لوگ جو ہے نا جی خاموشیوں کے ساتھ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ ظالم اور مظلوم جو ہے نا وہ دونوں ایک جیسے ہیں. ظالم تو چلو ظالم ہے, وہ ظلم کرتا ہے, لیکن مظلوم تو اس لیے برا ہے کہ وہ ظلم سہتا کیوں ہے. کیا عمران خان یا کوئی اور لیڈر ہماری کسی جماعت کا کیا کسی کے گھر روٹی لا کے دیتا ہے؟ اگر میں اپنے حق پہ کمپرومائز کرتا ہوں, میں اپنے جائز شہری حقوق پہ کمپرومائز کرتا ہوں, اور ہمارے اداروں کے اندر آپ دیکھیں آئین پاکستان کے اندر پہلی 32 شقیں جو ہیں, یہ وکیل صاحب یہاں موجود ہیں, آئین پاکستان کی پہلی 32 شقیں جو ہیں وہ صرف اور صرف خالصتاً جناب شہریوں کے اوپر لکھی ہوئی ہیں. وہ 73 کا آئین کیوں نہیں نافذ ہوتا؟ نئے کی ضرورت کیوں آتی ہے؟ ان شقوں کو کوئی نہیں پوچھتا کہ میرے بنیادی انسانی حقوق کیا ہیں, میری تعلیم کہاں ہے, میری صحت کہاں ہے, میرا تحفظ کہاں ہے, میری جان اور مال کی ناموز کی مطلب ضمانت کس کے پاس ہے. یہ وہ علمی ہے. مجھے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اس سسٹم سے بغاوت ہے. سسٹم سے جو پاکستان کے خلاف سسٹم ہے اس کے ساتھ بغاوت ہے, جو دین کے خلاف سسٹم ہے اس سے بغاوت ہے. تو یہ صرف یہ تبلیغ اور تلقین اور بات گفتگو اس سے آپ راستہ تلاش کر رہے ہیں کہ انقلاب. دیکھیں میں وہ ایک اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے ایک شاکر شجاع آبادی کا شعر پڑھا تھا اور وہ بڑے خوبصورت انداز میں اگر یہ بغاوت ہے تو پھر شاکر بھی بغاوت ہے. اس کو بغاوت آپ اس زمرے میں کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص آئین پاکستان کی مخالفت کرتا ہے ہم اس کے خلاف باغی ہیں. جو شخص تکمیل پاکستان اور تحفظ پاکستان کے منافی کردار ادا کرتا ہے ہم اس کے خلاف باغی ہیں. جو ملک کی سلامتی کے اوپر کوئی کمپرومائز کرتا ہے ہم اس کے خلاف باغی ہیں. ہم ہر اس کام کے حامی ہیں جو عوام کی بہتری کے لیے, ملک کے مستقبل کے لیے, لوگوں کی خوشحالی کے لیے,
اور لوگوں کی ترقی کے لیے، معاشرے کے بڑھنے کے لیے ہو، ہم اس کے حامی ہیں، کیونکہ ہمارا نظریہ صرف اور صرف قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کی جو فکر اور بصیرت وہ ہے۔ ابھی بغیاتی الیکشن آئیں گے، آپ کی جماعت حصہ لے گی؟ انشاءاللہ حصہ لے گی، بھرپور حصہ لے گی۔ پھر تو آپ اسی سسٹم کا حصہ بننا پڑے گا۔ اس سسٹم کا ایسا کیوں بنا؟ آئین پاکستان کے اندر تو کوئی ایسی شکل موجود نہیں ہے کہ جس میں میرے ہاتھوں وائلیٹ کیے گئے، وہاں تو برابری کی بنیاد پہ، لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا نا۔ ہم کہتے ہیں کہ ادارے جو ہیں جو ریاست کی رٹ کو قائم نہیں ہونے دیتے اور ان اداروں کو جو ہے بجائے باز پرس کرنے کے ان کے اوپر کمیٹی بن جاتی ہے، پھر اس کمیٹی کے اوپر کمیٹی بن جاتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا سسٹم کمیٹیوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جناح صاحب نے 11 ستمبر کو جو اسپیچ کی تھی اس میں تو سیکولر پاکستان کا ذکر ہے۔ دیکھیں سیکولر سے مراد یہ نہیں تھی قطعی ان کی، ہم جس کی چیز کو بہت غلط لیتے ہیں۔ سیکولر اس ضمن میں تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہاں سکھ، ہندو، عیسائی، پاکستان کے اندر رہنے والی تمام قومیتیں ہیں، ان کے مساویانہ حقوق ہیں، وہ پاکستانی ہونے کے ناطے برابری کی بنیاد پہ ہر ایک کے اندر اپنا حق رکھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو سیکولر کہیں گے تو پھر آپ ان کی اس گفتگو سے انکار کر لیں گے کہ جناب جس میں ان کی تقریروں سے یہ بات واضح ہوئی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ سب سے بڑا میسج تھا کہ جو جس کے اوپر لوگوں نے اپنی جانیں کٹا دی۔ بہت شکریہ آپ سے سیدہ حاصل گفتگو ہوئی۔ تنظیم کے مرکزی عہدیدار آئے ہوئے، ان کے پہلے نام لکھوا دیں تاکہ عبوری پارٹی ہے ہماری، اور چونکہ ایک سسٹم جو ہے نا باقاعدہ سے جیسے جمہوریت میں ہوتا ہے اس طریقے سے تو ابھی ہم نہیں آئے، کیونکہ جب ہمارے سیٹ اپ سارے مکمل ہو جائیں گے پھر جا کے جو ہے باقاعدہ الیکشن کے ذریعے ہوں گے۔ تو قریشی صاحب کیونکہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، جو ہمارے عبوری دوستوں میں ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہمارے میاں والی سے دوست ہیں جناب، وہ ہیں وہ نامزدگی ہیں مخصوص ٹائم کے لیے within 6 months۔ عبوری 6 months کے بعد وہ الیکٹورل باڈی ہے ہماری جو الیکشن وہ الیکشن کروا دے گا، اور اس میں 2 بندہ ووٹ کی پاور سے آئے گا وہ پارٹی کے لیے۔ اسلام میں ووٹ ہر دفعہ رہا ہے، کون کہتا ہے؟ مشاورت کو ہم نے ووٹ کا نام دیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جتنے بھی 4 خلفائے راشدین ہمارے پاس ہیں، آپ کیا انہیں کہیں گے کہ وہ نامینیشن تھی؟ نامینیشن نہیں تھی، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نامزد کیا امامت دی، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اور جتنے بھی خلفائے راشدین ہیں، جتنے بھی ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ حکومتی ذمہ داریاں لینے سے ڈرتے تھے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کا جواب دینا پڑے گا۔ وہ خود نہیں بنتے تھے، عوام انہیں مجبور کرتی تھی کہ آپ ہمارے سربراہ بنیں۔ یہ شک تو آپ کی جماعت سامنے والی ہے۔ نہیں دیکھیں، اگر کوئی قرآن و حدیث سے مطابق کوئی شیخ لے لیتا ہے تو ہم کیا اس کو کہیں گے کہ نہیں ہم نے نہیں لی، اس نے لے لی؟ ہیرا جب نکلتا ہے تو ہیرے کی قیمت لگتی ہے، تو وہ ہیرے کی قیمت لگتی ہے، نہ کہ اس کو نکالنے والے کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کمزاد کا ہے، کمی ہے، کمین ہے، مچھیر ہے، کون ہے۔ ہمیں جہاں سے اچھی بات قرآن و حدیث کے مطابق ملے گی، چاہے وہ کوئی بھی کہہ رہا ہو، ہم مانیں گے، اس سے انکار کی گنجائش ہے۔ آپ چونکہ صحافت سے تعلق ہے آپ کا، اور یہ جو لفظ صحافت ہے یہ صحیفہ سے لیا گیا ہے، اور صحیفہ جو ہے وہ کلام ہے جو آسمانی کلام ہوتا ہے، اور اس میں یہ مصدقہ عمل ہے کہ اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ سچائی بیان کرے۔ ان چیزوں سے ہم دور ہو گئے۔ آپ بھی ذرا آپ نے ماشاءاللہ ایک وقت گزارا کیونکہ آپ نہ وہ صحافت رہی اور ہر چیز سے کمرشلزم کی چھاپ لگی ہے، ورنہ یہ ہے کہ
جو لوگ تھے جنہوں نے جناب صحافت کا آغاز کیا تھا ان کے اوپر لوگوں کا ایسا پختہ ایمان ہوتا ہے ان کی بات کو بالکل ایسا ہے. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا مولانا حسن تصویر ایک ایک لے لو. انگریز کی قید اس لیے برداشت کی کہ جو آپ اپنے سورس یہ دیکھو کیا ہے، جو آپ کے نام سے شائع ہوئی ہے یہ آپ کی نہیں ہے. یہ اس کا بتائیں جس کی مولانا نے اسی بات پہ 3 سال سخت قید سے لیکن سورس نہیں بتایا. 3 سال انگریز کی تو قید آپ کو پتہ ہے کہ بڑی مشہور ہوتی تھی. وہ برما علیحدہ علیحدہ ایک ایک تصویر لے لے. کالے پانی والے قانون میں اس میں لگا رہے ہیں مشکلات سے ایک ایک تصویر پاکستان کی قدر بس یہ افسوس رہا ہے اور یہ ایک بدقسمتی رہی ہے ہماری کہ ہر آنے والے گروپ نے اس کو تختہ مشق بنایا اور اس نے پہلا موضوع یہ رہا ہے کہ جو پچھلے تھے وہ چور تھے اور میں جو آیا ہوں میں فرشتہ ہوں. اور اس نے پھر اپنی پالیسیوں کو جو ہے اور پھر سب سے بڑا المیہ یہ رہا ہے کہ پاکستان کے وسائل پاکستان کی دولت اور عوام کی دولت جو ہے سیاسی جماعتوں نے اپنے نام کے ساتھ لگا کے جو ہے ان کو خیرات کے طور پہ دی. حالانکہ اسلام اس کے قطعی مخالف ہے. اب یہ بے نظیر انکم پروگرام چل رہا ہے یہ سارے پروگرام اس کے علاوہ ابھی یہ جو احساس پروگرام جو ہے عمران خان شروع کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو غریب آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حالات خراب ہیں فاقہ کشی ہے. تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ کلاڑا لا کے دو رسی لا کے دو کہ جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹو بازار میں لا کے بیچو. بھکاری ہونے سے منع فرمایا. اور یہ تو قوم کو دانستہ ہمارے حکمران بھکاری بنا رہے. پوری قوم کو بنا پوری قوم. جب قوم بھکاری بنے گی مجھے پتا ہے 10 مہینے روٹی یہاں ملے گی کیا ضرورت ہے. میں تو نہ نماز پڑھوں گا نہ روزہ رکھوں گا نہ کام کروں گا. شام کو کھانا ملنا ہے. 10 مہینے کے بعد کیا ہوگا جناب جو ہے نا یا میں فاقے ماروں گا یا میں ڈاکے ڈالوں گا. ہیلتھ کارڈ اور بے نظیر کارڈ اور احساس کارڈ اور فلاں کارڈ اور ملتا غریب کو نہیں ہے. ملتا غریب کو نہیں ہے یقیناً. چند لوگوں کو. ابھی یہ بے نظیر پروگرام کے پیچھے ڈیل آئی تھی آپ نے دیکھا اس میں دیکھیں بڑے بڑے جناب MNA اور MP یہ طاہر خان کے پاس کیک کاٹے ہیں. جی ہاں آئے آپ نہیں وہ آج صاحب کو ایسا یہ کیک کاٹے ہیں. آپ لے لیں. بڑے بھائی یہاں یہ نہیں آئے ہیں یہ آپ کے کیک اعزاز کاٹے ہیں. یہ آپ کے اعزاز میں یہ آپ ہم تو خبر بنائیں گے نا. اچھا ابھی آپ نے یہ بات کہی نا کہ حکومت آتی ہے وہ لوٹ گئی وہ لوٹ گئی وہ لوٹ گئی. اتنی مزے کی بات ہے کہ یہ حکومت ہے یہ 1.5 سال ہو گئے اور یہ پہلے کہتی ہے یہ کرپشن اب کہتی ہیں وہ لوٹ کے لے گئے. کرپشن بھی وہی تھی اسی کا موٹو تھا اور لوٹ کے لے جانا بھی وہی. پہنے تو ایک ہی ہے نا. آپ بہتر جانتے جی جو کرپٹ ابھی حفیظ شیخ صاحب اگر پیپلز پارٹی والے کرپٹ تھے تو اس کا وزیر خزانہ بھی رکھا ہوئے ہیں. پھر 2 ساشے کاروان اگر جناب وہ کرپٹ تھی تو آج وہی ہے. خسرو مختار وہی ہے. فواد چودھری وہی ہے. یہ جناب ایک رشید صاحب وہی ہے. دیا ہے عثمان صاحب سید صاحب نے ہمارے آنے کی خوشی میں. اور ہم نے ہاشمی صاحب کی تصویر ہاشمی صاحب ایک منٹ ذرا میں نہیں ہاشمی صاحب جنوبی پنجاب آپ کے ذمہ لگ گیا. جنوبی پنجاب صوبہ پھر بنائیں گے آپ یا صرف دعوت اور تبلیغ تک محدود رہیں گے؟ دیکھیں جی دعوت تبلیغ جو ہے تو وہ ایک سپریٹ ایشو ہے مگر ہماری ایک جو پارٹی ہے سیاسی پارٹی ہے تو میں خود بھی ایک سیاسی کارکن ہوں تو میں تو کوشش یہی کروں گا دعویٰ نہیں کرتا. میں اللہ پاک کے گھر سے بھی توقع رکھتا ہوں کہ ہم جو آج بنیاد رکھی ہے جس پارٹی کی سرزمین اور یہ ملتان سے لے کر اس کو چلیں تو ہمارا مقصد یہ نہیں کہ اگر گیلانی صاحب نے وعدہ فرمایا ہے گیلانی صاحب ایکس پرائم منسٹر پاکستان میں ملتان کو صوبہ ڈکلیئر کروں گا
اس کے بعد شاہ محمود قریشی کا بھی یہی نعرہ ہے, جہانگیر ترین کا بھی یہی نعرہ ہے. میرا یہ نعرہ نہیں ہے کہ میں صوبہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بناؤں گا اور لازم بناؤں گا. میری یہ کوشش ہے کہ جس پارٹی کا آغاز ہم نے سرزمین اولیاء ملتان سے کیا ہے اس کو انشاءاللہ تعالی صوبے کا نام ڈکلیئر ہم کریں گے. یہ ہماری کوشش ہے اور اسی کوشش کے سر کو لے کر چلیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو منزل مقصود تک پہنچائیں گے. ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہمارا اجتماعی کام ہے. جی آپ کا اس میں مقبول الہی صاحب, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. ہماری قوم جو ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے اس خطے میں ایک ہیرو کا مجموعہ رکھی ہے. میں اس کی آپ کو ایک چھوٹی سی میں مثال دوں, اور کتنے بدبخت لوگ ہیں. عبدالستار ایدھی ایک نام ہے جو بانٹوا گاؤں ہے ہندوستان میں, وہاں کا رہنے والا ہے. اس کی کوئی برادری نہیں ہے, کوئی بڑا کبھی اور جسہ بھی نہیں ہے, پیسے بھی اس کے پاس نہیں, مگر ایک جذبہ ہے. وہ آتا ہے کراچی میں جناب جو ہے نا, کبھی کتا بلی سڑک پر پڑی ہوتی ہے مری, اس کو لپیٹتا ہے, شاپر میں ڈالتا ہے, کبھی کیا خدمت کرتا ہے, کبھی کیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام دیا کہ اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا, یہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کون لوگ کس شہر میں, کس صوبے میں لائنوں میں کھڑے ہو کے بینکوں میں جناب اس کے گاؤں میں پیسے جمع کر رہے ہوتے ہیں. اور دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس, پوری دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس تو ایک شخص, تو صرف ایک جذبہ تھا, بالکل جذبہ تھا اور ایمانداری. اگر سچائی کے ساتھ اور سچے جذبوں کے ساتھ آپ تو اس میں برکت آتی. کسی وڈیرا ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کسی سرمایہ دار ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کسی جناب جو ہے نا کارخانہ دار ہونے کی ضرورت نہیں ہے, صرف جو ہے سچائی اور لگن کی ضرورت ہے. اب کچھ ادارے میں آپ بتا رہا ہوں, کچھ قوانین ایسی ہیں جو ہمیں خود ترغیب دیتے ہیں کہ آپ الیکشن کریں. الیکشن کے بغیر وہ پاکستان میں نے درخواست دی اپنی پارٹی کو اسٹارٹ کرنے, اس کی پروسیسنگ فیس بھی بولا, میں نے 2 لاکھ روپے جمع کروا کے وہاں چلا. اب وہ آج جب انٹرویو ہوا, وہ کہتے ہیں یہ آپ کے لیے 2 لاکھ روپے کہاں سے. میں نے اپنے ریٹرن ٹیکس ریٹرن سارا میں ٹیکس پیئر ہوں, یہ میں نے خود فنڈ سے اپنے جنریٹ کر کے دیے. وہ کہتے ہیں نہیں آپ ایسا کریں, آپ تھوڑا سا ممبروں سے لیں. اب وہ 20 روپے پر ممبر کی رسید جھوٹ ہم نے کاٹی, جھوٹ بولنا اور نہیں کرتی تو یعنی وہ خود کرپشن کی طرف ہمیں مائل کر رہے ہیں کہ آپ یہ کام کریں. آ رہا بھئی میں الحمدللہ میرے پاس فنڈ ہے, جو ہے میں اپنے فنڈ سے دے دی ہیں. اور یہ جو ابھی این جی او کا آڈٹ ہوئے ہیں اس میں جو دیکھا کوئی اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ہی نہیں ہیں, کام بھی ہوئے ہیں, سب کچھ ہوئے ہیں. میں نے خود اپنے فنڈ سے کی, اس لیے وہ بچ بھی گئی. لیکن یہ الیکشن کمیشن کا ابھی 100% انہوں نے کہا آپ 2 لاکھ کی نہیں 20 روپے کی آپ رسیدیں بنائیں. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ خود کرپشن کی طرف انوالو کہ آپ جھوٹ بولیں. ہمارے ادارے خود لوگ ہیں سر دیکھیں ادارے کے تو نہیں بنائے نا, اس میں بہت سے ادارے ایسے بھی آ جاتے ہیں. اب ان اداروں کو اصلاح تو کرتے ہیں نا. 11-22 کا ادارہ بھی ہم نے بنایا اور ان کو بالکل ایسی اس میں آپ اصلاح کریں. اب یہ وزیر اعظم اگر خود ہی رونا شروع کر دے میری تنخواہ میں گزارا نہیں, اور ساتھ ہی وہ بیان دیجیے گورنمنٹ سرکاری ملازمت نوجوانوں کو لانت بھیج دی جائیے, اس میں تو گزارا ہی نہیں, تو خود وہ سرکاری ملازمت کیوں کہا رہا ہے. وہ تو اب 1 کروڑ نوکریاں دینے کا یہ بھی کر رہا ہے, مہنگائی ہے اور ڈیری کارویر ہے. ہم نے اس میں لکھا ہے نا کہ 2 سیکٹر ہمارے پاس ہیں جہاں کے وزراء کی اراکین پارلیمنٹ کی یا بیوروکریسی کی طرح ہے, انرجی سیکٹر, پیٹرولیم سیکٹر. جب چاہتے ہیں یہ 2 میں سے تیسری سورس آف انکم بتائیں کیا ہے ہمارے.
اور اب تو اتھارٹی دونوں جو ان دونوں کو بااختیار کر دیا کہ بس منظوری کی ضرورت ہی نہیں ہے. IMF نے ایسا ٹھنڈا دیا ہے. نیپرا کے پاس بہت پاور چلی ساری پاور چلی گئی. نہیں وعدے کی تو یہ ویسے بہت وعدہ کے پاس کرتی ہے. اس نے کون سے وعدہ کیا تھا اور چائنا سے بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی سی پیک کے دستاویز IMF کو نہیں دیں گے, کسی دیگر بینک کسی مالیاتی ادارے کو نہیں دیں گے. یہ انہوں نے وعدہ پورا کیا, خود نہیں دی. یہ اور بات ہے کہ وہ انہوں نے وزیر بھی انہیں کر آگے بٹھا دیا کہ سارا کچھ وہی جیسے نا ایک چور چوری کرے دیوار کے اوپر رکھ دے, وہ جا کے عدالت میں حملہ کر دے کہ میں نے تو چوری کی اس گھر سے, لیکن اسی گھر کی دیوار پہ رکھی نا. اب وہاں سے دوسرا ساتھی لے گیا تو مجھے صحیح کر رہے اور بہت سے محکمے بہت سے ایسے ہیں کہ جن کی اب افادیت ختم ہو گئی ہے اور وہ چل رہے ہیں تنخواہ لے رہے ہیں. اب بلوچستان میں وہ ایک صوبے کو اس کا ایک علاقے کا دکھا رہے تھے کہ وہاں سے 22 سال ہو گئے ریل کی پٹڑی اکھڑی ہوئی ہے, یعنی ٹرین نہیں آئی 22 سال سے. لیکن وہاں DS آفس بھی ہے, ان کے ملازمین بھی ہے, وہ تنگائیں بھی ہر سال فلڈ آتا ہے. ان کی ہونے کو فائدہ فشری ڈپارٹمنٹ ہے یہاں, بہت خاص نسل کی مچھلی ہے جس کی گروتھ کے لیے پورا فشری ڈپارٹمنٹ سیکریٹریٹ ڈائریکٹریٹ بنا ہوا ہے. اس طریقے سے تو وہ ہائی وے یا نیشنل روڈز والے بھی ہیں. 101 فارم ہے, وہ لوگوں کے اپنے ہیں نا, لوگ اپنے ہیں, بہت سرکاری تو صرف جو دریا ہے اس میں تو آپ نہیں ہو سکتا. ایسا بھی ذرا اسٹڈی کرتے جاتے اس کے سیاست کا سوال ہے. ایسے کر کے بھی پریشانی ادھر آتی ہے. سیدھا کرنا ایسے ایسے بل کے شادی کی طرح سے آ جاتا آپ کا بچہ لاہور سے کل ہم مقام سے لے لیں, آپ سے آپ کا کل جو آپ مقام سے مل جائے گی. کل صبح میں کلیکٹ کر لے لگ گئی. پہلے ایک دفعہ بنا اسی وجہ سے فرسٹ کی وجہ سے اس کو شروع کرتا ہے. بس تصویر صحیح آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, تو پیسہ خدا تو دیتے ہیں کسی اور سیٹ پر بٹھائیں. نہیں وہ نہیں, یہ سر چیز کا ان کے فلش کی وجہ سے اس کو چلو ٹھیک یہ ہم نے بیٹری